ساتھ کے آل محمد جن کے اسم پر جنت نے ایک نہر اس نے بنائی، جس کے نام پہ ایک نہر جاری اسے کہتے ہیں جعفر۔ صادق اسے کہتی ہے جہاں پر صداقت ہی صداقت ہو، کذب نہ ہو۔ اسے نہیں کہتے کبھی جھوٹ بولے، کبھی سچ بولے، کبھی بولے کبھی نہ بولے۔ اشارہ کافی ہے۔ کوئی مولوی آ گیا مجھے ایسا ہوگا، پتہ نہیں کس جیسا ہوگا، بڑا فرماتے کہ سنا ہے کہ تم دین کے معاملے میں کیا سے کام لیتے ہو؟ جی جی ایسا تو ہے۔ جانتی ہو کہ دین میں سب سے پہلے کس نے قیاس کیا؟ اگر جانتا ہوتا تو قیاس نہ کرتا۔ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے جس کی ابتدا کفر ہے، انتہا ایمان ہے؟ اتنا بڑا مسلمانوں کا عالم فاضل، بات یہ ہے کہ یہ تو مجھے پتا نہیں۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ یا تیری تکل دور یا میری تقریر اب شروع، ٹھیک ہے؟ مولا یہ کون سا ایسا کلمہ ہے جس کی ابتدا کفر ہے، انتہا ایمان ہے؟ مولا میں تو نہیں جانتا، مانے والوں کا انتظار کر رہا ہوں، جسے جہاں جگہ ملتی بیٹھے آگے آگے آگے، بڑی مہربانی اگر آپ آگے تو آ جائیں۔ اچھا کہ جتنے کیا سب سنی تھے، جتنے بیٹھے سب شیعہ بیٹھے، سب شیعہ الحمدللہ۔ اچھا میرے مقدر میں ہے کہ جہاں کی بھی سنی کسی کا پہلے خطاب ہو جائے، وہ کالا خطائی میں مجھے بلا لیا رانا ذوالفقار نے، وہ آصف گیلانی صاحب شروع ہو گئے، قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب پہ، ان کے ہاتھ میں کوئی سانپ پکڑا دیا، پورا گھنٹہ سانپ بھی رہا۔ میں وہ پنڈی سے آیا تھا اور مجھے واپس جانا تھا، وہاں 16 سے 20 سفر تک میں خمسہ پڑھتا ہوں۔ اب دوست احباب پریشان ہو گئے، میں تو 15 منٹ خطاب کروں گا، نظر نیاز کو گولی مارے، میری تو عزت برباد ہو جائے گی، میں خمسہ پڑھ رہا ہوں، وہاں پہ میرا یہ موضوع ہے۔ تو نیچے سے وہ پبلک کھڑی ہو گئی کہ جی آپ پڑھ کے جائیں۔ رات 11 بجے پنڈی پہنچے کیونکہ 9 بجے کا ٹائم تھا وہاں ممبر کا، تو لہٰذا سنی ہمیشہ یہ کرتے ہیں، اپنی سناتے ہیں۔ مالا یہ تمہیں نہیں جانتا وہ کون سا کلمہ ہے جس کی ابتدا کفر ہے، انتہا ایمان ہے؟ اب ایمان والوں سے میرا سوال ہے، مولا کے لہجے میں اسی کہتے ہیں علم کلام میں خطاب کرا، میں علم کلام میں کچھ کہنے لگا ہوں، کیا تم نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا؟ مولا صاحب کیا محمد فرما رہے ہیں مولوی سے، کیا تم نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا؟ مولا کمال ہے، میں تو ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا بیٹ کرتا ہوں۔ اب آپ سمجھے نہ سمجھے، میرے سنی بھائی بیٹھے ہوتے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ ہاں شیعوں کو شیعہ کا سمجھانا بڑا مشکل ہے، سنی بھائی سے سمجھنا بڑا آسان ہے، ذرا تھوڑی سی نیچے سے نہ رہی۔ ہم وہ بھی بات کر کے گئے نا، ہم ساری زندگی آپ کو مولا سامنے لا کے بھی کھڑا کر دے تو جھڑکی نہ رہا، وہاں سے کوئی ذرا وہ خیر ہو اور کیا تم نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا؟ مولا ہر نماز کے بعد بیٹ کرتا ہوں، تو غور کرتا اس کی ابتدا کفر ہے۔ لا الہ نہیں کوئی معبود، یہ کفر ہے۔ میں آخر پہ آپ کا امتحان ہوں، ہاں آج میرا نہیں آپ کا امتحان ہے۔ لا الہ یہ کفر ہے، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر ہے اللہ، یہ ایمان ہے۔ جو پہلے انکار کرے بعد میں اقرار کرے وہ مسلمان، اور جو پہلے اقرار کرے بعد میں انکار کرے وہ شیطان۔
اس سے شیعہ علی کہتے ہیں جو پہلے انکار کرتا ہے پھر اقرار کرتا ہے۔ مولانا صاحب کے عالم محمد سے بھی پوچھا گیا اور سرکار شیخ صدوق علیہ رحمہ پر سوال ہوا کہ کیا یہ لازم ہے کہ علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرنے کے لیے پہلے انکار کیا جائے؟ تو انہوں نے یہی دلیل دی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے پہلے انکار کرو۔ سمجھ اس بات کا نہیں سمجھا؟ میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا؟ پہلے انکار کرو پھر اقرار کرو۔ یار کمال ہے، تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ میں آپ کی توجہ کا ظالم ہوں، سب سے پہلے میں وقت کا تعین تو نہیں کر سکتا۔ چلیے ایسی میرے مزاج کے خلاف ہے یہ بات، کچھ بھی نہیں، جب کچھ نہیں تو تصور میں لائیے کہ وہی وہ ہے، پھر تو ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ نہیں، آپ نے مجھے غصہ دلا دیا۔ آپ کی کتاب ہے جلاء العیون، پہلی جلد، پہلا باب۔ جب وہ مخلوقات ظاہر کر چکا، دو نمبر کا غیب سے ایک آواز آئی، من انا، میں کون ہوں؟ میں قصور آیا نہیں، میں قصور آ گیا۔ میں آگے بچے سے پوچھوں میں کون ہوں، یہ کیا بتائے گا؟ توجہ ہے کیا؟ نیند تو نہیں آ رہی، پریشان تو نہیں ہے؟ ایک آواز آئی کب؟ 1,23,999 انبیاء موجود ہیں، جبریل امین سے لے کر سرسائل تک سارے موجود ہیں۔ میں اشارہ دے رہا ہوں، تمام مخلوقات موجود ہیں، تمام ارواح موجود ہیں۔ آواز آ رہی من انا، میں کون ہوں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے خاموش۔ کون بتائے کون ہے؟ یہ وہی بتائے جب سے وہ ہے تب سے وہ۔ جب سے یہ جشن شروع ہوا ہے نا، اس بچے نے 2-3 بار کوشش کی تو اس کی آواز دب گئی دوسروں کی نسبت۔ میں سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جوش میں آئے تو ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ میرے پاس ہوش ہے، جوش نہیں ہے۔ بڑی محبت، بہرحال اس بچے کا حق تھا۔ من انا، میں کون ہوں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک خاموش۔ جب نبی خاموش ہو جائے، انبیاء خاموش ہو جائے، تو جو بولے وہ کیا ہوگا؟ جمادات، نباتات، حیوانات، انسانات، نبوت، میں باقی درجے چھوڑتا ہوں، نبوت، رسالت، اولو العزم رسول، سید المرسلین، یہی درجہ بندی ہے نا۔ یہ جناب آدم سے لے کر اولو العزم رسول جناب عیسیٰ تک سارے خاموش۔ اس کا مقصد کوئی نہیں جانتا۔ میں پلٹ کے جملہ دینے لگا ہوں، کوئی نہیں پہچانتا یہ آواز کس کی ہے۔ کوئی آواز تلاش کرو جس نے رسول کو مانوس کیا ہو اور رسول نے آ کے کہا ہو کہ میرے بھائی علی کے لہجے میں بات ہوئی۔ اپنے ہی نہیں، غیروں کی بات نہیں ہو رہی، اپنے ہی نہیں۔ وہ فتویٰ آتا ہے کہ یہ آغا مذہب شدید مشرک تھی گیا ہے، کافر تھی گیا ہے۔ کراچی سے لے کر پشاور تک، لاہور سے لے کر کوئٹہ تک پڑھ چکا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔
جس کا جی چاہے سنے، جس کا جی چاہے نہ سنے، لیکن کھری بات وہ ہوتی ہے، کھرا پن وہ ہوتا ہے جہاں پر ریاکاری نہ ہو۔ ان 14 کو چھوڑ دیں یا مجھ سے توحید بنوائیں۔ میں قبلہ چیلنج دے رہا ہوں، ناراضگی کی بات نہیں، آپ اس میں بیٹھے، اگر میں غلطی کہوں گا میری تصحیح کر دیں۔ ان 14 کو ذرا الگ کریں، آپ مجھ سے توحید بنوائیں، مگر نہ میں توحید بنواؤں گا وہی جو ان 14 نے بنوائی ہے۔ ذرا سی بات بھی کہہ دیتی شرک ہو گیا، ارے خدا کے لیے شرک اس کی ذات میں نہیں ہو سکتا، شرک وسیلے میں ہوتا ہے۔ اس علاقے میں نے پرائمری اسکول میں قصور کا ذکر پڑھا، اور وہ 1965 اور 66 میں ہماری اردو کی کتاب میں یہ جو 1965 کی جنگ ہوئی تھی نا، اس میں قصور کا ذکر زیادہ تھا، ہے نا؟ پڑھا ہوگا آپ نے۔ تو اس وقت ایک بلبلہ ہوتا ہے نا کہ یہ قصور کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، یہ کیا ہوگا، کیسا شہر ہوگا، وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے، یہ جنگ میں کیا ہوا، ان کا جذبہ کیا ہوگا، ہوتا ہے نا۔ اسی طرح تاریخ اسلام پڑھتے پڑھتے تاریخ خلق پہ آئے۔ فلسفے کی کتاب ہے توحید، میں نے رک کے لفظ کہا ہے، فلسفے کی کتاب ہے توحید۔ توحید واحد اور احد سے ہے، احد واحد، وہ احد بھی ہے واحد بھی ہے۔ احد اسے کہتی ہے جہاں پر دوئی نہ ہو۔ میں یہ محلہ پریشان تو نہیں ہوا، میں جلدی چھوڑ رہا ہوں آپ کو، بڑی محبت مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ احد جہاں دوئی نہ ہو، واحد جو تقسیم ہو جائے، اس کا تو جسم نہیں۔ جب اسی نے کہا کہ من انا، ہو سکتا ہے اسی نے کہا ہو، آواز آئی ہے من انا، جب سارے خاموش تو 14 پکار اٹھے، انت اللہ الذی لا الہ الا وحدک لا شریک لک، انت اللہ، تو اللہ ہے۔ یہ 14 وہ ہیں جنہوں نے اسے اسم دیا جس کا صفت ہے۔ اس کا اسم تھا ہو با، اس کا اسم ہے ہو با، وہ ہے۔ اسم انہوں نے دیا، کیا دیا؟ اللہ۔ اب جو سے تھوڑا سا وابستگی رکھتے ہو قصور میں، اس کی قیمت نکالو۔ اللہ، الف کی 1، لام کے 30، لام کے 30، ہے کے 5، کل کتنے ہو گئے؟ 66۔ الف 1، لام 30، 31، لام 30، 61، ہے 5، کل کتنے ہو گئے؟ 66۔ اس کا جمع صغیر نکالیں، 6 جمع 6 مساوی 12۔ اللہ ظاہر 12 باطن۔ سلامت رہے، بڑی مہربانی، شانی والا